معزز سامعین کرام السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بنی ایس کے ایک قبیلہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے قبیلہ کڑلال۔ دوستو، اس قبیلہ کو سکندر اعظم کا وارث قبیلہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ میں اپنی ویڈیو اپنے ایک سبسکرائبر طاہر خان کڑلال کی پرزور فرمائش پر بنانے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل دا انفو اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے۔ دوستو، اگر قبیلہ کڑلال کے تعارف کا ذکر کیا جائے تو یہ کچھ یوں ہے۔ قبیلہ کڑلال زیادہ تر ہزارہ ڈویژن کے ضلع ایبٹ آباد، آزاد کشمیر میں راول کوٹ اور ہری پور کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہزارہ میں کڑلالوں کی آبادی 5 سے 6 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ضلع ایبٹ آباد میں یہ بیرن گلی سے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر آباد ہیں جو گاؤں ڈبران پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ گاؤں ڈبران ضلع ایبٹ آباد کا بھی آخری گاؤں ہے اور کڑلالوں کا بھی۔ اس کے بعد ضلع ہری پور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ خان پور تک جاتا ہے، مگر ڈبران کے بعد خان پور تک کوئی بھی کڑلال آبادی نہیں ہے۔ اگر قبیلہ کڑلال کے شجرہ نسب کی بات کی جائے تو یہ کچھ یوں ہے کہ دوستو، کڑلال کلر شاہ کی اولاد ہیں۔ کلر شاہ 1200 عیسوی میں افغانستان کے راستے ترکی سے دہلی ہندوستان آیا تھا۔ کلر شاہ کے والد کا نام سلطان سوجان شاہ تھا جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ سلطان سوجان کے والد کا نام سلطان عبد الرحمن تھا۔ قبیلہ کڑلال کا شجرہ نسب سلطان عبد الرحمن سے عبداللہ حدامی اور پھر شاہ جہاں رومی سے ہوتا ہوا سکندر اعظم سے جا ملتا ہے۔ کڑلال چیف کو سردار کا خطاب سلطان شمس الدین التمش نے دیا تھا۔ دہلی سلطنت کے 1206 سے 1296 کے عرصے میں کڑلال چیف اور قبیلہ کڑلال کو اپنے علاقے کی سرداری عطا کی گئی۔ سردار کا مطلب فوجی چیف اور علاقے کا رہنما کے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا اپنا تعلق بھی کشمیر قبائل لالا باری سے تھا، اس لیے سلطان کڑلال چیف اور کڑلالوں کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا تھا۔ کڑلالوں نے اس انتہائی دشوار گزار اور پرعشوب علاقے کے تمام قبائل کو بہت عمدگی سے نہ صرف زیر کیا بلکہ تمام علاقے پر مکمل کنٹرول کر کے پورے ریجن کی وفاداریوں کو سلطنت دہلی کی طرف پھیر دیا۔ دوستو، ابھی ہم قبیلہ کڑلال کے تاریخی پس منظر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ حکومت برطانیہ کے وزٹ واجب الزہر 1847 کے مطابق قبیلہ کڑلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور ہر آنے والے جارحے کے مقابلے میں اپنا بھرپور دفاع کیا۔ مختلف ادوار میں پیش آنے والے چند واقعات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ مغلیہ دور ہندوستان کا سنہری زمانہ ہے جس پر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو فخر ہے۔ کچھ علاقوں پر مغلوں نے براہ راست حکمرانی کی اور کچھ علاقوں پر اپنے اتحادی راجوں مہاراجوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا۔ مغلوں کے دور میں ہزارہ میں گکھڑ نہ صرف مغلوں کے اتحادی تھے بلکہ مغلوں سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مغلوں کے زمانے میں جب گکڑوں نے لاہور ہزارہ میں اپنی عملداری قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، اس وقت بھی کڑلال اپنے علاقائی اور قبائلی آزادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس وقت کے کڑلال چیف سردار کلی خان نے ایک مارکے میں گکھڑ چیف کو ہلاک کر کے اپنے علاقے کو گکھڑوں کے اثر سے محفوظ رکھا۔ تیمور ہندوستان پر حملے کے بعد جب واپس چلا گیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترک کرلوک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ نہ صرف ہزارہ بلکہ پورے صوبہ سرحد پر ان کی حکومت تھی۔ ترک کرلوک نے 1703 تک اس علاقے پر حکومت کی مگر وہ بھی کڑلال علاقے پر قبضہ نہ کر سکے۔
اور اس قبیلے نے اس پورے دور میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ اگر دورانی دور کا تذکرہ کیا جائے تو یہ کچھ یوں ہے۔ ترک کرلوک کی حکومت کے خاتمے کے بعد 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی عرصے تک افغان دورانیوں نے ہزارہ سمیت پورے صوبہ سرحد پر حکومت کی، مگر دورانیوں کی طرف سے کرلال علاقوں کے خلاف کسی قسم کی فوجی مہم جوئی نہیں کی گئی۔ دوستو، ابھی ہم ذکر کریں گے کہ سکھوں کے دور میں کرلالوں کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے۔ کرلال تاریخ میں یہ دور بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ سکھوں کی طرف سے کرلال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے، مگر کرلال ہر حملے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ 19ویں صدی میں جب دورانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں نے ہزارہ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، سوائے کرلال علاقوں کے، اور سکھوں کے پورے دور میں کرلال علاقہ ان کے لیے ایک مشکل ہدف رہا۔ کرلال ہزارہ میں وہ واحد قبیلہ تھا جس نے شمالی ہند کی سب سے بڑی فوج کو بار بار شکست دی اور اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کا کامیاب دفاع کیا۔ کرلال علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے 1822 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے اپنے ایک نہایت ہی قابل اعتماد ساتھی اور ایک بہادر جنرل امر سنگھ مجاتھا کی قیادت میں روانہ کیا۔ کرلالوں نے سردار حسن علی خان کی قیادت میں اس لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ اور طاقتور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس لڑائی میں امر سنگھ مجاتھا خود بھی سمندر کٹ کے مقام پر کرلالوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیف گریفن اس جنگ کا احوال لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ سکھوں کی ایک بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی خان کے ساتھی براہ راست اس کا مقابلہ کرنے سے گریزاں تھے، مگر اس کے باوجود وہ بار بار اپنی پوزیشن تبدیل کرنے اور چھاپا مار کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور اسی طرح کے ایک چھاپا مار حملے میں سمندر کٹ کے مقام پر مشہور سکھ جنرل امر سنگھ مجاتھا بھی قتل ہوا۔ 1822 سے 1845 کے عرصے میں کرلال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں نے بہت سارے حملے کیے، مگر ہر بار کرلال اپنے علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بڑی بہادری اور دلیری سے اپنے علاقے اور اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ 1844 میں لاہور دربار نے ایک بار پھر ایک بہت بڑی فوج اپنے دو بہت مشہور جنرلوں دیوان مل راج اور ہری سنگھ کی قیادت میں کرلال علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی۔ گو کہ سکھوں کی فوج اعدادی اعتبار سے بہت بڑی تھی، مگر پھر بھی کرلال اپنی آزادی اور علاقے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا بلکہ نہا کے مقام پر اس مارکے میں 150 سے زیادہ سکھ فوجیوں کو، جن میں بہت سارے فوجی عہدیدار بھی شامل تھے، جہنم رسید کیا۔ برطانوی دور 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے قبضے کے بعد کچھ عرصے تک کرلال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ انگریزوں نے کرلالوں کے خلاف بہت ساری چالوں سے کام لیا، مگر کرلالوں نے ان کی ہر ایک چال اور سازش کو ناکام بنایا۔ دوستو، کرلالوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔